हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक आयत करीमा कुरान हकीम की ऐसी मुजर्रब है कि अगर वो किसी भी मकसद के लिए जब इंसान पर मुश्किलात हों या हालात ख़राब हों, अपनी ज़िंदगी के, घर के, मुल्क के या दुनिया के, तो उस आयत करीमा को तिलावत किया जाए तो अल्लाह ताला इस मुश्किल से इंसान को निकाल देते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ने सारी दुआओं को उस सूरा के अंदर बयान किया। उसके बाद आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को इस अंदाज के साथ बयान फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिरों के मुकाबले पर, जब काफिर आप पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और तकालीफ ढा रहे थे, तो आपने ये अल्फाज अदा करके जब अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन मदद करके उन तमाम परेशानियों से आपको निकाला भी, और जो परेशानी का बाइस बने थे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशान इबरत बना दिया। अब आप देखिए कि आज इंसान परेशान है, हर इंसान को परेशान करने वाला कोई ना कोई तो होता है। अब बाज़ औक़ात इंसान को पता चलता है कि मुझे ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, इसके पीछे फ़लाँ फ़लाँ है, और बाज़ औक़ात पता नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान की अपनी भी कोताही होती है, लेकिन वो कोताही भी जब होती है तो उसके साथ कोई ना कोई वजह बनती है जो इसको तकलीफ़, अज़ियत या टेंशन दे रहा है। अब इसके दोस्त बनते हैं, एक गलत सोसाइटी हो जाती है, वो दोस्त इसके लिए नुकसानदेह बन रहे हैं, या इसके अपने घर के अंदर हैं या बाहर के लोग हैं जिनके साथ मामलात हैं, या इसी तरह जो है वो अपनों के अलावा वो लोग हैं जो दुश्मन हैं इसके या इसके घराने के, या फिर अगला स्टेप आप देख लें कि जो मुल्क के दुश्मन हैं या फिर जो इस्लाम के दुश्मन हैं। अब ये सारे मामलात में जैसे हालात आज आपको नज़र आ रहे हैं और हर तरफ परेशानी है, अब मुसलमान तकरीबन हर तरफ तकलीफ़ के अंदर, अज़ियत के अंदर और बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर मुब्तला है। तो इन हालात में तो ख़ास तौर पे हर मुसलमान को ये दुआ करनी चाहिए। फिर जब कोई इंसान इनफरादी तौर पे परेशानियों में आ जाए और दूसरों की मुसल्लत की हुई परेशानियां इस पर हों, तो फिर भी ये दुआ करने से अल्लाह ताला परेशानी, तकलीफ़, उस टेंशन से निकाल कर इसे और उन लोगों को पकड़ में अल्लाह ले आता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, जब मक्का मुकरमा में आप ज़िंदगी गुजार रहे थे तो आप दावत दे रहे थे, हर एक के दरवाजे पे जाते थे। अब आपका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और ना जिहाद का ऑर्डर आया था, और ना मुसलमानों की इतनी तादाद थी कि वो जिहाद करते, बल्कि चंद मुसलमान थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते 13 साल में मुश्किल से जो है 150 या 200 के करीब मुसलमान हुए। अब ये मुसलमान जो है परेशानियों में ही थे, और परेशानी में लाने वाले एक तो वो हैं जो अल्लाह को नहीं मानते लेकिन अकीदे के मुखालिफ हैं, लेकिन हैं रिश्तेदार, अपने ही हैं। अब उनके साथ मामलात थे, इनके लेन देन था, खूनी ताल्लुक था। जब तंग आ गए बहुत ज़्यादा अज़ियतों से, तकालीफ से, तो अब देखिए सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने नबियों की वाक़यात, 17 तकरीबन नबियों के वाक़यात को बयान किया है। फिर उसके अंदर जो है एक एक नबी की दुआ को भी बयान किया कि फ़लाँ नबी ने ये दुआ की, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुलना या नारुकूनी का आया तो वो उसी में मौजूद है। फिर हज़रत अय्यूब की दुआ उसी में मौजूद है। हज़रत यूनुस की दुआ आयत करीमा उसी में मौजूद है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए दुआ उसी के अंदर रब्बी ला तज़रनी मौजूद है। और इस तरह जो है नबियों की दुआएं अल्लाह ने उनकी तकालीफ को बयान किया, उनकी दुआओं को बयान किया। अल्लाह ताला ने तकरीबन मुकर्रब जो बड़े दर्जे के अंबिया हैं उनको वहाँ पे खुद जिक्र फरमाया, और अक्सर के नाम भी लिए, दुआ नहीं भी नकल की तो उनके नाम ले लिए। अब आखिर में ये सारा बयान करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, गोया कि आपको पूरा नक्शा खींचा। जैसे आप किसी को समझाते हैं
تو آپ اسے بتاتے ہیں دیکھو فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، تو آپ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا آپ کا شاگرد ہے تو یا آپ کا کوئی بھی عقیدت مند ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو 17 نبیوں کے واقعات سمجھائے کہ دیکھیے ان کے ساتھ بھی حالات آئے ہیں، اور یہ ایک ایک نبی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ تو ان پہ یہ آیا ابراہیم علیہ السلام پہ حال، انہوں نے کس طرح کلاڑے سے سارے بت توڑے، وہ سارا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا اس کے اندر۔ پھر یونس علیہ السلام، پھر ایوب علیہ السلام کے حال کو بیان کیا، ذوالکفل علیہ السلام کے، اب یہ سارے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا جب اللہ نے سارا بیان کر دیا تو آخر میں فرمایا کہ یہ حالات ان پہ آئے، آپ پہ بھی آئے ہیں، اور آپ پہ آئیں گے، مزید آئیں گے، اور آپ کے ماننے والوں پہ بھی حالات آئیں گے، اور جتنا نبی کریم علیہ السلام کو ماننے والا مضبوط ہوگا، زیادہ مخلص ہوگا، اس پر حالات سخت اتنے ہی زیادہ آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جو ہے آزمائے نہیں جاؤ گے اور یوں ہی کہہ کر خالی جنت میں چلے جاؤ گے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں؟ آزمائش آئے گی، اور جس طرح نبیوں پہ آئی اور پھر نبیوں کے ماننے والوں پہ آئی۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب آپ کا نواسا، آپ کا داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید کر دیے گئے، آپ کے 2 نواسے دونوں شہید کر دیے گئے، آپ کا گھرانہ جتنا بھی نبی کے قریب ہوگا، اور آج بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، تو ان کو زہر دے دیا گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جتنا قریب ہوگا اتنا ہی تکالیف آزمائش میں آئے گا۔ اب یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، آج بھی جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ اتنے ہی تکلیف کے اندر، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم پہ حالات کیوں آ رہے ہیں، یا آپ کچھ چیزیں ہمارے اور معاملات ہیں زندگی کے، ان میں بھی ہم پر حالات آتے ہیں۔ تو اس میں یہ دعا آخری آیت ہے سورہ انبیاء کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، قال اللہ نے بتایا کہ نبی نے یوں دعا کی، قال رب احکم بالحق، اے اللہ تکلیفیں سہ سہ کر، ان کی طرف سے وار مجھ پہ جو ہوئے ان کو برداشت کر کر کے اب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، رب احکم بالحق، اب تو ہمارے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے، اب تو فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، اور حق فیصلہ فرما دے۔ اب حق فیصلہ کیا ہے؟ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، آپ نے کہا کہ اے میرے اللہ تو رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، اور اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی، مستعان مدد مانگنا، چونکہ یہ مدد نبی بھی کس سے مانگتا ہے؟ یہ اللہ نے سورہ انبیاء میں بتایا کہ سارے نبیوں نے کس سے مانگا۔ جب آخری آیت آئی تو ہم مسلمانوں کو ایک اور چیز سمجھا دی کہ سارے نبیوں نے مجھ سے مانگا، نبیوں کے امام اور نبیوں کے بھی نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ ہی سے مانگا۔ اب آپ نے یوں دعا کی، قال رب احکم بالحق کہہ کر کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا، میرے پیغمبر نے، میرے پیغمبر نے کہا۔ اب اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اور قالا کہہ کے بتا رہا ہے کہ فرمایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، یہ وہ جملے ہیں کہ جب آپ نے اس طرح دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کافروں کو جو مخالف تھے، اللہ نے پھر ان کو پکڑا بدر میں۔ بدر میں یہ آیت کی جو دعا کی جو قبولیت ہے، مفسرین نے لکھا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو پکڑا ایک دم اس کے بعد، اور پھر 70 ان کے چوٹی کے بڑے ٹاپ کے جو تھے مشرکین اور مخالفین رسول، ان سب کو چن چن کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے مارا۔ دیکھیں بدر واحد مارکا ہے اسلام کا جس میں فرشتے ڈائریکٹ آئے ہیں، بدر واحد مارکا ہے اسلام کا جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ہاتھوں کافروں کو مارا ہے۔ صحابی خود کہتے ہیں، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد کے اندر ہے، اور ایک اور معاذنی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں،
وہ بھی یہ نقل فرماتے ہیں مسند احمد کے اندر 2 صحابہ کی، کہتے ہیں ہم ایک کافر کو مارنے کے لیے تلوار یوں دوڑ کے اس کے پاس جا کے تلوار یوں کی، ہماری تلوار اس طرح تھی اوپر، تو اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گر گئی۔ یعنی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، خود فرشتوں نے باقاعدہ طور پہ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اس جہاد میں آئے، اور میکائیل علیہ السلام خود آئے، اور فرشتے 3000، دوسری قرآن کی آیت کہتی ہے 5000 فرشتے نازل ہوئے۔ اور اس آیت دعا کے بعد اللہ کی مدد غائبی آئی ہے۔ یعنی یہ دعا اتنی مجرب ہے، مقرب ہے، کہ اگر آپ اس قرآنی آیت جو نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو احادیث سے، بخاری، مسلم، ترمذی سے اس کا پوری آپ تشریح دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا واحد یہ دعا ہے جس کے بعد 5000 فرشتے حضور اور صحابہ کی مدد کے لیے اترے ہیں۔ اور پھر خالی مدد نہیں کی ہے، آپ کے مخالفوں کو فرشتوں نے مارا ہے۔ حضرت عباس جب آئے تو ان کو ایک چھوٹے سے قد کے صحابی نے یوں باندھا ہوا تھا ہاتھ ان کے، اور عباس رضی اللہ عنہ کا قد لمبا تھا بہت، تو اب وہ صحابی ان کو پکڑ کے لایا حضور علیہ السلام کے پاس، تو عباس نے کہا بھتیجے مجھے اس نے گرفتار نہیں کیا، اس کی تو ہمت ہی اتنی نہیں ہے کہ مجھے گرفتار کر سکے، کیونکہ اللہ نے قد کاٹ بھی دیا تھا اور جسامت بھی بہت مضبوط تھی۔ تو کہنے لگے کسی اور نے مجھے گرفتار کیا ہے، لیکن وہ کون ہے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دعا کے ثمرات آپ دیکھیے، یہ اتنی زبردست دعا ہے۔ آپ پریشان ہیں، آپ پھنس چکے ہیں، آپ کو کوئی بہت تنگ کر رہا ہے، آپ کا کیس حل نہیں ہو رہا، آپ جو ہے لوگوں کے وار سے تنگ آ چکے ہیں، یا مخالف سے ہٹ کر اسلام کا مخالف آپ پر، اسلام پر، ملک پر، دنیا پہ یہ مسائل پیدا کر رہا ہے، تو آپ یہ دعا حالات حاضرہ میں خاص طور پہ، اور ویسے بھی جو ہے آپ اس کو روزانہ پڑھیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آخری آیت ہے، اور قال، آپ سارے پڑھ لیجئے، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اب یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، یہ بہت ہی طاقتور الفاظ ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد اترتی ہے۔ کہیں بھی جائیں، عدالت میں پڑھتے جائیں، تھانوں میں پڑھتے جائیں، کچہریوں میں، آپ ویسے بھی اس کو روزانہ پڑھتے رہیں، آپ کے ساتھ مدد آتی رہے گی، مدد آتی رہے گی۔ تو یہ آپ اگر مسئلے میں پھنس چکے ہیں تو آپ اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور 21 دن پڑھ کے دعا کریں۔ اور ویسے آپ اس کو کوشش کریں جتنا زیادہ پڑھ سکیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ یہ الفاظ اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد فوراً لاتے ہیں۔ اور آپ کسی بھی مسئلے میں اگر پھنس چکے، کوئی بھی دنیا کا پریشانی ہے، تو آپ اس کو پڑھیں 100 بار، زیادہ تعداد تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، میں کم سے کم اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں، اور آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فوراً مدد فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔